اس ڈیپ ڈرائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ذوالحجہ کا مہینہ سنتے ہی مطلب سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے سب سے پہلے حج اور قربانی کا ہی خیال آتا ہے نا؟ بالکل بالکل، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ جی، اور ہمارے ذرائع میں ابن ماجہ کی ایک حدیث کا حوالہ موجود ہے جس میں واضح کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، یعنی سلائیڈز، قرآنی آیات اور نقشے، ان کا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں ہے۔ تو پھر اس ڈیپ ڈائیو کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الممتحنہ کی آیت 4 کے مطابق ان کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ ہے جسے اسوۃ الحسنہ کہا گیا ہے۔ واہ! اور سورۃ النحل کی آیت 123 میں ان کے یکسو یعنی حنیف طریقے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ بالکل، اور ماہر کے طور پر آپ ان ذرائع میں موجود القابات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ ہمارے ذرائع میں آدم علیہ السلام کو فادر آف ہیومینٹی یعنی انسانیت کا باپ، اور ابراہیم علیہ السلام کو فادر آف ریلیجن یعنی مذہب کا باپ کہا گیا ہے۔ فادر آف ریلیجن، یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، اور ان کی نسل سے باقاعدہ ایک سلسلہ چلتا ہے، مطلب اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا ذکر ہے۔ ہم ان کی زندگی کے سفر اور نظریات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو چلے 2100 قبل مسیح کے عراق کی طرف چلتے ہیں تاکہ سننے والوں کو اس پس منظر کا اندازہ ہو سکے جس میں وہ پروان چڑھے۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ 2100 قبل مسیح کے عراق کا ایک مرکزی اور تجارتی شہر تھا۔ مطلب ایک بہت ہی ترقی یافتہ علاقہ؟ جی، اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق معاشرے کے سب سے بااثر طبقے سے تھا۔ ان کے والد سلطنت کے سب سے بڑے عہدے پر فائز تھے۔ اچھا، لیکن اس معاشرے کی حالت کیسی تھی؟ دیکھیں، معاشرہ مادہ پرستی، سود خوری اور شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندھی تقلید کا دور تھا۔ ایک منٹ، یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ مطلب جو شخص خود معاشرے کے سب سے بااثر اور طاقتور گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ان تمام مراد کو چھوڑ کر بغاوت کیوں کرے گا؟ یہی تو اصل بات ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 79 میں کائنات پر غور کرنے کا واقعہ ہے، جہاں چاند، ستاروں اور سورج کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک زبردست بات کہی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ واہ! یعنی انہوں نے اندھی تقلید سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بالکل، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ شرک کرنے والوں سے بیزار ہیں اور ان کا رخ صرف زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کی طرف ہے۔ حق کو پہچان لینے کے بعد ظاہر ہے اگلا مرحلہ اسے بیان کرنے کا تھا۔ ذرائع میں 3 بہت ہی طاقتور مکالموں کا ذکر ہے۔ جی، اور یہ مکالمے انہوں نے اپنے قریبی رشتوں، معاشرے اور حکمران کے ساتھ کیے۔ تو سب سے پہلے والد کے ساتھ مکالمے پر بات کرتے ہیں۔ سورۃ مریم کی آیات 42 سے 48 تک۔ دیکھیں، اس میں ان کا انداز نہایت ادب والا تھا۔ وہ بار بار ابا جان کہہ کر سمجھا رہے تھے کہ ان چیزوں کی عبادت کیوں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں۔ اور انہوں نے شیطان کی بندگی سے بھی ڈرایا، لیکن والد کا جواب کتنا سخت تھا۔ جی ہاں، والد نے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ کتنا مشکل لمحہ ہوگا یہ۔ بالکل، لیکن اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے سلامتی کا پیغام دیا اور ان کے لیے دعا کا وعدہ کیا۔ یہ ان کی شخصیت کا بہت کمال پہلو ہے۔ اچھا، دوسرا مکالمہ معاشرے سے تھا۔ سورۃ الانبیاء کی آیات 52 سے 67۔ معاشرے کی منطق صرف اتنی تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ بس اندھی تقلید۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کے بتوں کے سردار پر سارا الزام لگا کر ان کی بے بسی ثابت کر دی۔ صحیح۔ اور تیسرا مکالمہ نمرود سے تھا، جو بادشاہ وقت تھا۔ سورۃ البقرہ آیت 258۔ بالکل، بادشاہ کا دعویٰ تھا کہ زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کیسے چیلنج کیا؟ انہوں نے چیلنج دیا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکالنا۔ اگر میں اسے آج کے دور سے جوڑوں تو یہ ایک بہت بڑی تمثیل ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی اکیلا انسان بیک وقت اپنے خاندان، اپنی تہذیب کی روایات اور سب سے بڑی سپر پاور کی حکومت کو چیلنج کر رہا ہو۔
ان مکالموں میں ان کی دلیل اور منطق جذبات پر حاوی رہیں۔ دیکھیں، ان کا انداز انتہائی مدلل تھا۔ وہ غصے کے بجائے منطق اور ہمدردی کا استعمال کرتے ہیں، جیسے باپ کے لیے دعا۔ یہ ان کا سب سے متاثر کن پہلو ہے۔ لیکن جب دلائل ہار جاتے ہیں تو معاشرے کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ذرائع کے مطابق جب حقائق کا جواب نہ بن پڑا تو طاقت کا استعمال کیا گیا۔ بالکل، قوم کا فیصلہ تھا کہ اس کو جلا ڈالو۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آیا۔ سورۃ الانبیاء کی آیات 68 اور 69 کے مطابق، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ سبحان اللہ، یہ ایک معجزہ تھا۔ اور اس کے بعد سورۃ الصافات کی آیت 99 میں ان کا اعلان ہے کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور نقشے کے مطابق عراق کے شہر بابل سے شام، فلسطین اور پھر صحرائے عرب یعنی مکہ تک کی ہجرت کا ذکر ہے۔ ایک منٹ، آگ سے بچ جانا ایک بات ہے، لیکن اس کے فوراً بعد اپنا گھر بار اور وہ شہر جو دنیا کا مرکز تھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، یہ کتنا مشکل فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں، اللہ کی خاطر ہجرت کا اصل مطلب یہی ہے۔ یہ صرف جگہ کی تبدیلی نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ ایک با اثر زندگی کو چھوڑ کر ریتلے ٹیلوں اور نامعلوم مسافتوں کی طرف نکل جانا تھا۔ ذرائع میں ان ریتلے ٹیلوں کی تصویر بھی موجود ہے، اور یہ سب صرف اس یقین پر تھا کہ رب رہنمائی کرے گا۔ صحیح، لیکن ہجرت کے بعد سفر ختم نہیں ہوا۔ امتحانات کا ایک نیا اور ذاتی سلسلہ شروع ہوا۔ بالکل، سب سے بڑی قربانیاں خاندان اور اولاد کی۔ اپنی اولاد کے ایک حصے کو ایک بے آب و گیا وادی میں محترم گھر کے پاس بسانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سورت ابراہیم کی آیت 37 کے مطابق یہ اس لیے تھا تاکہ وہ نماز قائم کریں اور ساتھ ہی ان کے لیے پھلوں کے رزق کی دعا بھی کی۔ اور اس کے بعد بیٹے کی قربانی کا امتحان، خواب میں دیکھنا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ جی، اور سورت الصافات کی آیت 102 میں بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کا شاندار جواب ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ میں یہاں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ ایک طرف وہ باپ ہے جو شرک کرتا تھا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے محبت سے چھوڑا، اور دوسری طرف وہ بیٹا ہے جو توحید پر قائم ہے اور اسے اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی بے مثال تسلیم و رضا ہے۔ ذرائع کے اختتامی حصے میں اس کا بہت واضح جواب ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا نمایاں سبق ہے، اللہ غایتنا، یعنی اللہ ہمارا مقصود ہے۔ مطلب سب کچھ اللہ کے لیے؟ بالکل، خواہشات، اولاد، خاندان، تعلقات، مال، معاشرہ اور زندگی کی ہر چیز بس اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ صحیح۔ تو ان تمام قربانیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے انہیں کس طرح ہمیشہ کے لیے امر کر دیا؟ اس کا نتیجہ کعبہ کی تعمیر اور ان کی وہ دعا تھی جو سورۃ البقرہ کی آیت 127 میں ہے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ اور پھر سورۃ الحج آیت 27 میں اللہ کا حکم آیا کہ لوگوں کو حج کے لیے عزم عام دے دو تاکہ وہ دور دراز سے پیدل اور سواریوں پر آئیں۔ جی، اور آج احرام میں ملبوس لاکھوں حاجیوں کا منظر اسی پکار کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کیسے آپس میں جڑتا ہے، بہت کمال ہے۔ دیکھیے، ذوالحجہ کا مہینہ، حج کے مناسک اور قربانی دراصل اسی تسلیم و رضا کے سفر کی یادگار ہیں جو 2100 قبل مسیح میں عراق سے شروع ہوا تھا۔ بالکل۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سفر بتاتا ہے کہ حق کی تلاش میں اقدار، روایات، مال اور اقتدار کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ بے شک، اور وما توفیقی الا باللہ، یعنی ہر کامیابی صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے۔ تو پروگرام کے اختتام پر سننے والوں کے لیے میں ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ہم ہر سال سنت ابراہیمی کے طور پر جانور کی قربانی تو کرتے ہیں اور مناسک بھی ادا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ابراہیم علیہ السلام کی اس فکری آزادی کو اپنانے کی کوشش کی ہے جس کے تحت انہوں نے اپنے معاشرے کی اندھی تقلید اور مادہ پرستی کو مسترد کر دیا تھا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا آج کے دور کی مادہ پرستی میں ہم بھی اندھی تقلید کا شکار تو نہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔